اور شوہر کو یہ بتا دیا گیا کہ طلاق دینے کی کوشش نہیں کرنا، یہ ان کے مزاج میں ہی شامل ہے. اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. اور دو باتیں جو ہیں یہاں پہ بطور خاص بتائی گئی کہ ناشکری ہوتی اور احسان فراموش ہوتی ہے. یعنی پوری زندگی بھی تم ان کے ساتھ اچھائی کرتے رہو اور ایک لمحے کی تکلیف میں پوری زندگی کی راحتیں بھول جاتی ہیں. تو اب اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کو تکلیف کی عادت نہیں ہے، یا مرد کو تکالیف جھیلنے کا جو تجربہ ہے وہ کچھ ہوتا ہے. خواتین کو بھی ہوتا ہے، لیکن یہ شاید کچھ مخصوص قسم کے خواتین ہوتی ہیں عام طور پر کہ جتنی راحت بھی انہیں ملتی جائے وہ کم سے کم ہوتی ہے، ورنہ شکر گزار خواتین بھی ہیں. لیکن اس میں لگتا یہ کہ اکثریت جو کہ ارشاد فرمائی گئی، تو اکثریت جو ہے وہ ناشکری اور احسان فراموش ہے. اقلیت میں ایسے خواتین ہیں جو شکر گزار ہیں، احسان ماننے والیاں ہیں. کتنی ہی مثالیں آپ تاریخ سے لے سکتے ہیں اس طرح کی. یعنی تاریخ ایسی باتوں سے خالی نہیں ہے. اور گھر عام طور پر خواتین کی بصیرت سے بہت اچھا چلا کرتا ہے. یعنی گھریلو امور میں ان کو طاق ہونا چاہیے اور گھر چلانا آنا چاہیے، کیونکہ گھر کا دار و مدار انہی پر ہے، اگلی نسلوں کا دار و مدار انہی پر ہے. اولاد انہی سے تربیت پاتی ہے. باپ تو دن بھر کا تھکا ہارا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ رات میں گھر میں داخل ہوتا ہے. تو بچوں کو ٹائم دے پایا نہیں دے پایا، بچوں کو پڑھا سکا نہیں پڑھا سکا، وہ اتنا کچھ کر کے آ گیا کہ اب اگر بقیہ وقت بھی 2-3 گھنٹے بچوں کو دے دے تو گھر کے لیے کیا بات کر سکے گا اور گھر پہ کیا ٹائم دے سکے گا. وہ ہو سکتا ہے کہ اسے ہفتے میں 1 دن بھی چھٹی نہ ملتی ہو، اسے مستقل بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہو. تو یہ آپ کو ریئلائز کرنا ہے کہ اسے بھی آپ سے وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ آتے ہی اگر وہ بچوں میں لگ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس اس نے کھانا جو ہے وہ 2-4-5 دن والے جو بھی کھا سکتا ہے کھایا، اس ساتھ بچوں کو لے کے بیٹھ گیا. اس کے بعد وہ بھی سو گیا، سارے بچے اور بچوں کی والدہ یہ وہ سب سو گئے. صبح اٹھے وہی ہے کہ ناشتہ کیا نہ کیا، گھر سے نکل گیا. تو اس کی تکالیف کا احساس بھی آپ ہی کو کرنا ہے، کیونکہ مرد اپنے معاملات میں عموماً لاپرواہ ہوتا ہے. نظم و ضبط خواتین ہی لایا کرتی ہیں چیزوں میں. تو اتنا آپ ذہن میں رکھیے کہ گھر آنے کے بعد مرد کی جو مصروفیت ہے وہ ایٹ لیسٹ اتنی تو، یعنی اتنا تو اسے وقت ملے کہ وہ دن بھر کی تکالیف اور مصیبتوں کو آپ سے شیئر کر سکے. اس لیے تمام چیزوں کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ شوہر کے گھر میں داخل ہونے کے بعد پھر کوئی کام نہ بچے، بچوں کا کام بھی ہو جائے، آپ کی مصروفیات بھی تقریباً ختم ہو جائیں، تاکہ آپ اس کی مصیبتیں جو دن بھر اس پہ گزری وہ بھی سن سکیں. وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ مجھ پہ گزری، گزر تو وہ گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے آپ سے کچھ مسائل میں مشورے کی ضرورت ہو. گھر چلانا ہے نا، یہ ساری باتیں تربیت کا حصہ ہیں. اگر خواتین کی تربیت نہیں ہوگی، بڑی بڑی کتابیں ان کے موضوع پہ لکھی جا رہی ہیں، لیکن اگر ان کی تربیت نہیں ہوگی تو سوسائٹی چوپٹ ہو جائے گی آپ کی. اور خاص کر یہ 2 علامات جو ہیں یہ خواتین میں نہیں ہونی چاہیے. یعنی شوہر سے شکایات، اور شوہر سے جو بھی شکایت ہو وہ بجائے دوسروں سے شیئر کرنے کے آپ خود اس معاملے پر ان سے گفتگو کریں. معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے اس شکوے کی وجہ سے بدزبان تو ہو گئی. کیونکہ صحابہ نے یہی تو پوچھا، یکفرن باللہ
کیا وہ اللہ سے کفر کرتی ہیں، یعنی شرک کرتی ہیں؟ تو فرمایا نہیں، شرک نہیں کرتی، احسان فراموش ہے، نعمتوں کا انکار ان کا شیوا ہے، ناشکری کرتی ہیں۔ اور ثبوت میں حضور نے یہی فرمایا کہ اگر ساری زندگی ان سے اچھا سلوک اور روا رکھو تو بھی ایک لمحے کی تکلیف میں سارا کچھ بھول جاتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ مجھے تو اس سے کبھی کوئی راحت نہیں ملی۔ اب یہ کہ خوشی سب کا حق ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کہیں ایسی خوشی کی خواہش تو نہیں ہے جو اس کی بس سے باہر ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ صبح دوپہر شام 3 جوڑے آپ روز بدلیں گے، تو ظاہر اتنی تو اس کی انکم نہیں ہو سکتی، اور یہ معاملات بہت مشکل ہیں۔ تو گھر چلانے کے لیے بہت سارے کمٹمنٹس، بہت سارے سمجھوتے کرنا پڑتے ہیں، تو کچھ آپ بھی قربانی دیجیے۔ اور یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ ہر تقریب میں جانے کے لیے اتنے ہی جوڑے بنیں گے جتنے کے مواقع آئیں گے، اور پھر وہ جوڑے اگر آپ بعد میں استعمال کریں تو بھی کوئی بات ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی فرض کر لیں آپ کسی شادی میں جائیں تو اب یہ کہ ہر تقریب کے لیے آپ کو یعنی ایون وہاں ناشتہ کے لے کے جانا تو اس ناشتے کے لیے بھی ایک علیحدہ جوڑا چاہیے۔ تو اب ایسی خواہشات جو پوری نہ ہو سکے، ایک تو شادی کے اخراجات، اور پھر اوپر سے اگر یہ اخراجات ہوں کہ ہر ایک کے لیے اتنے جوڑے ہونے چاہیے، اتنے تقریبات ہوں گی، تو پھر تو ہو گیا مسئلہ حل۔